ناول حیا از قلم فاخرہ وحید ایپیسوڈ 3 پانی۔ حیا کی آواز پر حمزہ نے سر اٹھایا۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، حیا کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے حمزہ نے کہا۔ ایک سانس میں پانی اندر انڈیلتے حمزہ نے گلاس میں سے حیا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ حمزہ نے گلاس سامنے ٹیبل پر رکھا اور حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ حیا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ مشکل ہوگا، لیکن بہتری اسی میں ہے کہ تمہیں سچ پتا ہو۔ تمہارے بابا اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ حمزہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ حیا، کچھ تو کہو۔ جب اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تو حمزہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مجھے پتا ہے ایک بیٹی کے لیے یہ تکلیف دہ ہے، پر موت کہاں دیکھ کر آتی ہے۔ حیا بس بت بنے بیٹھی رہی۔ حیا، کچھ تو بولو۔ حمزہ جو اس کے رونے سے، چیخنے چلانے سے ڈر رہا تھا، اب حیا کی خاموشی اسے چبھ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کر سیڑھیاں چڑھتے حمزہ کے روم میں چلی گئی تھی۔ حمزہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ دروازہ بند ہو گیا تھا، لیکن حمزہ نے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ حیا صوفے سے ٹیک لگائے، دونوں گھٹنوں کے گرد اپنے بازو باندھے فرش پر کسی اندیکھی چیز کو گھور رہی تھی۔ حمزہ اس کے ساتھ ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس تسلی دینے کو الفاظ نہیں تھے۔ وہ تو آج تک خود اپنے لوگوں کے چلے جانے کی جنگ لڑ رہا تھا۔ کافی دیر دونوں یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ حیا، یوں چپ مت رہو۔ حمزہ کو حیا کی خاموشی تکلیف دے رہی تھی۔ حیا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ماں کے جانے کے بعد اس کا باپ ہی تو تھا، وہ بھی نہیں رہا تھا۔ بھائیوں نے تو کبھی مڑ کر نہیں پوچھا تھا۔ اب وہ اکیلی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، کوئی کندھا میسر نہیں تھا، کوئی نہیں تھا جس کے گلے لگ کر وہ روتی۔ جب کافی دیر حیا کچھ نہیں بولی تو حمزہ نے اپنا بازو اس کے گرد لپیٹا۔ حیا سوچوں سے باہر نکل آئی۔ کوئی تھا اس کے پاس۔ اسے احساس ہوا۔ ایک آنسو اس کے آنکھ سے گرا اور اس کے بعد آنسوؤں کی لڑی لگ گئی۔ کمرے میں اب ہلکی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ حمزہ نے اسے چپ نہیں کروایا۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنے دل کا سارا غبار آنسوؤں میں نکال دے۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو اپنا سر اس نے حمزہ کے کندھے پر گرا دیا۔ حمزہ کی آنکھیں بند تھیں اور بند آنکھوں سے ہی اس نے اپنا بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے اور قریب کر لیا تھا۔ اسے الفاظ کا چناؤ نہیں آتا تھا، لیکن وہ اپنے ایکشن سے جتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ شہری عنایہ، شیروان اور سمایہ زویان کے ساتھ گھر جا رہے تھے۔ گاڑی میں انگلش سانگ چل رہا تھا۔ زویان کے ساتھ عنایہ بیٹھی تھی۔ زویان کے پچھلے سیٹ پر سمایہ، شیروان اور اس کے ساتھ شہری بیٹھا تھا۔ یار، کوئی مزے کا گانا لگا دو، شہری بور ہوتے ہوئے سیٹ پر نیچے کو کھسکا۔ میرا دل یار کا دیوانہ۔ جب انہوں نے شہری کی بات پر دھیان نہیں دیا تو اس نے اپنا سر لگایا۔ شیروان فیس بک اسکرول کر رہا تھا جب شہری سیدھا ہو کر بیٹھا۔ آتا ہے مجھ کو پیار میں جل جانا۔ شہری نے ایک انگلی شیروان کی کنپٹی پر رکھتے ہوئے لکیر کھینچی۔ کیا کر رہا ہے تو؟ شیروان نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ پیار کر رہا ہوں۔ شہری نے اس کو سیریس نہیں لیا اور دوبارہ گنگناتے ہوئے شیروان کے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ کیا ہے؟ شیروان اب ہنستے ہوئے رویا۔ سب اس دلچسپ سچویشن سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رات ہے، تم ہو اور میں ہوں۔ شہری نے شیروان کا کالر پکڑ کر کھینچا۔ پچھلے چند گھنٹے جو اس کا موڈ خراب تھا وہ اس کی کسر پوری کر رہا تھا۔ زویان، گاڑی روک، نیچے اتار مجھے۔ شیروان اب زچ آ گیا تھا۔ سب کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ تجھے تو نہیں، البتہ شہری ضرور آج رات یہیں سڑک پر گزارنے والا ہے۔ زویان نے شہری کو اتار دینے کی دھمکی دی۔ شہری نے منہ بنا کر زویان کو دیکھا۔ ویسے زویان، کھانا لگنے کے بعد تم کہاں تھے؟ نظر نہیں آ رہے تھے۔ کچھ منٹ کی خاموشی کے بعد شہری نے کھڑکی سے باہر اندھیرے میں دیکھتے ہوئے زویان کو سنجیدگی سے پوچھا۔ وہیں تھا میں، پیچھے دوسری ٹیبل پر وہ اپنے حیات صاحب نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا بس۔ زویان نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، میں نے کچن میں سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنی تھی، کوئی لڑکی بھی تھی شاید، ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ شہری نے اسے باور کروایا کہ وہ ان دونوں کو کچن میں کھانا کھاتے دیکھ چکا ہے۔ زویان نے جھٹکے سے بریک لگایا اور اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ شیروان نے سیل فون جیب میں ڈالا۔ اب یہ گفتگو اس کے لیے دلچسپ تھی۔ سمایہ خاموش کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ شہری میرے بھائی، یہ عنایہ تھی۔ جی بھائی کی بہن۔ اب شہری کے مطلب کی بات ہونے والی تھی۔ وہ آگے کو جھکا۔ تم حمزہ سر کو مت بتانا پلیز، اس نے ریکویسٹ کی۔
ارے نہیں یار، کیا ہو گیا ہے؟ اب گیم شیری کے ہاتھ میں تھا. بس اگر... شیری نے زویان کو ہاتھ ملتے ہوئے دیکھا. کیا؟ زویان نے اسے گھورا. اگر زویان میری پسند کا گانا لگا دے اور میرے اور شیروان کے بیچ میں نہ آئے تو... شیری نے شیروان کے بازو پر اپنی انگلی سے ٹرین چلائی. پیچھے دفع ہو. شیروان 1 انچ پیچھے ہوا. سمایا نے اپنی ہنسی بامشکل روکی. شیری کم از کم لڑکیوں کا تو خیال کر لو. زویان نے اسے روکنے کی کوشش کی. اچھا 1 منٹ. شیری نے اپنے فون پر حمزہ کا نمبر ملایا اور سیل فون کان سے لگایا. اچھا نہیں کہوں گا کچھ، تم جو مرضی کرو. زویان نے فوراً شیری کا کہا ہوا گانا لگایا. کیا مطلب جو مرضی کرو؟ شیروان نے احتجاج کیا. شیری شیروان کے گال پر کس کرنے کے لیے آگے ہوا. امی! شیروان تقریباً رو دینے کو تھا. خسرو کے ساتھ ناچ ناچ کر تو بھی خسرا بن گیا ہے. جا کر اپنا چیک اپ کروا. شیروان اب ہاتھا پائی پر اتر آیا تھا. سب ہنسی سے دورے ہوئے جا رہے تھے. عنایہ اور سمایا کا گھر آ گیا تھا. دونوں زویان کا شکریہ ادا کرتی گاڑی سے نیچے اتری. عنایہ، گھر جا کر زویان تمہیں کال کرے گا. شیری نے شیشہ نیچے کر کے عنایہ کو آواز لگائی. وہ اندر چلی گئی تھی. زویان نے اس وقت کو کوسا جب اس نے شیری کے ساتھ بیٹھ کر عنایہ کو میسج کیا تھا. شیروان موقع غنیمت پا کر آگے زویان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا تھا. شیری نے بیک سیٹ پر ٹانگیں لمبی کرتے انگڑائی لی. اسے نیند آ رہی تھی. شیری، تو حمزہ سر کو مل کر نہیں آیا نا؟ انہوں نے کہا بھی تھا تجھے. شیروان نے فون پر مصروف شیری سے پوچھا. ہاں کل مل لوں گا، یاد نہیں رہا مجھے. شیری نے بہانہ بنایا. ویسے تجھے سمایا پر یوں چلانا نہیں چاہیے تھا، اسے برا لگا ہوگا. اتنے مہینوں بعد تو وہ آئی تھی. شیروان نے شیری کو اس کے سمایا کے ساتھ رویے پر سمجھانا چاہا. میں نے اسے نہیں بلایا تھا، میری طرف سے ساری زندگی وہیں رہتی. شیری نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا تھا. صبح کے 7 بج رہے تھے جب حیا کی آنکھ کھلی. وہ کب بیڈ پر آئی اسے یاد نہیں تھا. حیا نے کمرے میں نظر دوڑائی. حمزہ وہاں نہیں تھا. لاکھ دماغ پر زور دینے کے بعد بھی آخری چیز جو حیا کو یاد تھی وہ اس کا رونا تھا. کب روتے روتے وہ سو گئی اسے یاد نہیں تھا، اور اب جب وہ اٹھی تو وہ بیڈ پر تھی. حیا فریش ہو کر نیچے آ گئی. گھر پر کوئی نہیں تھا. بی اماں 2 دن پہلے ہی اپنے گاؤں گئی تھیں. حمزہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا. حیا نیچے اپنے کمرے میں گئی جہاں اس کے کپڑے رکھے تھے. اس نے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھا. یہ سفید رنگ کی شلوار قمیص تھی. قمیص کے گلے اور بارڈرز پر زرد رنگ کی کڑھائی تھی جس کے ساتھ زرد رنگ کا شفون کا دوپٹہ تھا. حیا تیار ہو کر کچن میں چلی گئی. فریج میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی. حیا نے اپنے لیے ٹوسٹ بنایا اور لاؤنج میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی. کافی دیر یوں ہی مختلف چینل دیکھتے جب وہ تھک گئی تو اس نے ٹی وی بند کر دیا. اب وہ بیٹھی لاؤنج کا جائزہ لے رہی تھی. سامنے کچن تھا جو اوپن تھا. اس کی سلیب کے سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا تھا. لاؤنج کے درمیان میں جدید طرز کے صوفے پڑے تھے. دیواروں کو مختلف پینٹنگ سے سجایا گیا تھا. پہلی بار جب حیا اس گھر میں آئی تو اسے کسی حویلی کا گمان ہوا تھا، اور یہ حویلی ہی تھی جس کا فی الحال ایک مخصوص حصہ حیا نے دیکھا تھا. کیوں نہ گھر کا چکر لگایا جائے، اس نے سوچا. وہ بور ہو رہی تھی. مختلف کمروں کا چکر لگاتے وہ دوبارہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی. کچھ کمروں کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا وہ کسی کے استعمال میں تھے. پہلا خیال جو حیا کے دماغ میں آیا وہ حمزہ کے دوست ہی تھے. پھر وہ حمزہ کے کمرے میں گئی. دروازہ کھولتے ہی سامنے کداور بیڈ پڑا تھا. ایک طرف صوفہ پڑا تھا. دروازے کے ساتھ والی دیوار پر LED لگی تھی. اسی دیوار میں آگے واش روم کا دروازہ تھا. یہیں سے ایک حصہ بالکنی میں کھلتا تھا جہاں نیچے لان تھا. یہ حمزہ کی پسندیدہ جگہ تھی. بیڈ کے اوپر دیوار پر حمزہ کی بڑی سی تصویر لگی تھی. حیا نے پہلی بار حمزہ کو ساکت دیکھا تھا. ہلکے بھورے بال جو اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، گندمی رنگت، گہری بھووں کے نیچے بھوری چھوٹی آنکھیں، باریک ہونٹ جو سختی سے بھیجے ہوئے تھے. چہرے پر ہلکے بال تھے جو اس کو مزید پرکشش بنا رہے تھے. تصویر کے نیچے ایک کونے میں انگریزی میں کچھ لکھا ہوا تھا. حیا پڑھنے کے لیے تصویر کے پاس گئی. ہیٹ می بیکاز آئی ہیٹ مائی سیلف. حیا نے عبارت پڑھی. مجھ سے نفرت کرو کیونکہ میں خود سے نفرت کرتا ہوں. حیا نے اس کا اردو ترجمہ کیا. کوئی کیوں چاہے گا کہ اس سے نفرت کی جائے؟ حیا نے سوچا. ہم اپنے پلان میں کامیاب رہے ہیں. پچھلے ہفتے جہاں ہم نے ریڈ کروائی وہ ایریا اب کلیئر ہے. بہت سی معصوم لڑکیاں جن کو وہاں زبردستی رکھا گیا تھا ان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے. حالت کے پیش نظر ان کے گھر والوں سے ہمیں تعاون کی امید نہیں تھی.
اس لیے ان لڑکیوں کو پوچھ گچھ کے بعد دارالامان بھجوا دیا گیا تھا۔ یہ علی تھا جو کھڑا سب کو بریف کر رہا تھا۔ حمزہ کانفرنس ٹیبل کے گرد سامنے کرسی پر بیٹھا آنکھیں سکیڑے بغور سن رہا تھا۔ اس نے کالی ٹی شرٹ اور اس پر سفید بلیزر پہنا ہوا تھا۔ آنکھیں بتا رہی تھیں وہ ساری رات سویا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ سمایا اور سمایا کے سامنے تراب بیٹھا تھا۔ اسی طرح تراب کے ساتھ شہری اور شہری کے سامنے زویان بیٹھا تھا، ساتھ شیروان اور پھر سامنے عنایا تھی۔ تو تم لوگوں کو کیا لگتا ہے جس لڑکیاں اغوا کرنے والے گروہ کے پیچھے ہم تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے؟ علی کے خاموش ہونے پر حمزہ نے بیٹھے ہوئے لوگوں سے سوال کیا۔ لگتا تو یہی ہے سر، زویان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن حالات و واقعات ایسا نہیں دکھا رہے ہیں۔ حمزہ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ لڑکیوں کے بدریج اغوا کے کیس اب بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گروہ کہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ دوبارہ فنکشنل ہو گیا ہے۔ حمزہ نے دلیل دی۔ آئی ایگری کہنے والا شہری تھا۔ میرے پاس کچھ ہے، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ شہری نے لیپ ٹاپ پروجیکٹ سے کنیکٹ کیا اور ڈیوائس لے کر سامنے آ گیا۔ سامنے بڑے پردے پر فیس بک گروپ کے اسکرین شاٹس تھے۔ سر، یہ ایک اسکرین شاٹ فیس بک گروپ کا ہے جس میں یہ لوگ لڑکیوں کو اغوا کرنے کے بعد ان کی تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں، پھر لائیو سیشنز میں ان پر بولی لگائی جاتی ہے۔ یہ خبر واقعی چونکا دینے والی تھی۔ تم اس گروپ کا حصہ ہو؟ حمزہ نے انگلیوں میں پینسل گھماتے ہوئے شہری سے پوچھا۔ نو سر، میرا ایک دوست اس گروپ کا حصہ ہے، شہری نے کچھ سوچ کر کہا۔ کون دوست؟ شہری کا ایسا کوئی دوست نہیں تھا جسے حمزہ نہ جانتا ہو۔ سر، جس تھرڈ جینڈر گروپ کا میں پچھلے کچھ مہینوں سے حصہ ہوں، وہاں پر ایک لڑکے سے خسرے سے۔ شیروان نے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر کالن بنایا۔ ہاں وہی، شہری نے جھیپ کر کہا۔ وہاں ایک اس سے میری خاصی دوستی ہو گئی ہے، اسی نے بتایا مجھے۔ شہری نے احتیاطاً شیروان کا بتایا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم اس گروپ کا حصہ کیوں نہیں ہو؟ سمایا نے واقعی قابل غور سوال کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے قابل بھروسہ لوگوں کو ہی اس گروپ میں شامل کرتے ہیں۔ جب مجھے ان لوگوں کا حصہ بنے 3 ماہ ہو جائیں گے تو مجھے بھی ایک خفیہ کوڈ دے کر اس گروپ میں شامل کر دیا جائے گا۔ شہری نے سمایا کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ کوئی اور جگہ ہوتی تو شہری اسے جواب نہ دیتا، لیکن اس وقت وہ ایک اہم کیس میں ہوئے جانے والی پیش رفت اور آگے کا پلان ترتیب دینے کے لیے بیٹھے تھے، جس وجہ سے وہ چاہ کر بھی اس کا سوال اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی آپ وہاں کیا کرتے ہیں؟ شیروان نے اپنی ہنسی دبائے شہری سے سوال کیا۔ سب اس کے سوال کا مطلب سمجھ گئے تھے اور اب شہری کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی میں ان کے لیے کھانا بناتا ہوں، شہری نے منہ بناتے ہوئے شیروان کو جواب دیا۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ شادی بیاہ میں کیوں نہیں لے کر جاتے؟ شیروان نے نہایت سنجیدگی سے دوبارہ سوال پوچھا۔ کیونکہ میرا ٹھمکا ٹھیک نہیں ہے، شہری نے وہی جواب دیا جو شیروان سننا چاہتا تھا۔ بیسمنٹ میں کہکہے گونجے۔ سر، مجھے لگتا ہے ابھی ہمیں خاموش رہ کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ پچھلے ہفتے والی ریڈ سے وہ چوکنا ہو گئے ہوں گے۔ سمایا نے اپنی رائے دی۔ میرا نہیں خیال یہ کسی طرح کا بھی بہترین آئیڈیا ہے۔ تب تک وہ اور بہت سی لڑکیوں کو اغوا کر کے اس گھنونے عمل کا حصہ بنا چکے ہوں گے۔ شہری نے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے سمایا کی مخالفت کی۔ ہم فوراً کوئی بھی فیصلہ لینے کے بجائے ایک دن اور لگا کر کیس کو مختلف زاویوں سے دیکھ کر پھر آگے بڑھیں گے، پھر کل پلان ترتیب دیں گے۔ حمزہ نے میٹنگ ختم کرنے کا عندیہ دیا۔ حیا کافی دیر یوں ہی گھر کے مختلف حصوں کو ایکسپلور کرتی رہی تھی۔ حمزہ کے کمرے سے نکل کر 2 کمرے چھوڑ کر ایک اسٹڈی روم تھا جہاں بہت سی کتابیں پڑھی تھیں۔ میز پر بکھرے کاغذوں سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس روم کو باقاعدہ استعمال کیا جاتا تھا۔ حیا نے حمزہ کے کمرے کو دوبارہ سیٹ کیا تھا۔ کہتے ہیں گھر میں جگہ ہو تو دل میں جگہ بن ہی جاتی ہے۔ حیا نے بھی کمرے کی سیٹنگ بدلی تھی۔ وہ کافی کا مگ پکڑے کچن سے نکل رہی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ اس کے کمرے کے ساتھ والے کمرے سے سب لوگ نکلتے لاؤنج میں آ رہے تھے۔ حیا کو لگا یہ کوئی وہم ہے۔ اس نے وہ کمرہ دیکھا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈی، شہری کی آواز پر حیا ہوش میں آئی۔ وہ واقعی وہاں تھے۔ ہائے، حیا کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ یوں لگ رہا ہے جیسے بھوت دیکھ لیا ہو، شہری نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم بھابی، آنے والی سمایا تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر حیا کو گلے لگایا اور پھر اس کے ہاتھ کو ہونٹوں کے قریب لا کر چھوا۔
حیا اس کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ بھابھی آپ کو ایکٹنگ آتی ہے؟ شہری نے پھر سے سیب نکالتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ وہ تینوں اب کچن میں تھے۔ نہیں، سمایا سے بات کرتے حیا نے مڑ کر شہری کو دیکھا۔ سیکھ جائیں گی، کمپنی اچھی مل گئی ہے آپ کو، شہری کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ سمایا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن سمایا کے چہرے کی رنگت بدلتے اس نے بھی دیکھی تھی۔ علی اپنے گھر چلا گیا تھا تو راب بھی پیچھے ہی نکل گیا تھا۔ حمزہ ایک طرف سنگل سیٹ صوفے پر بیٹھا فون استعمال کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرے صوفے پر ایک طرف زیان اور دوسری طرف شیروان لیٹے تھے۔ وہیں نیچے کارپٹ پر شہری بیٹھا تھا۔ حمزہ کے سامنے سنگل صوفے پر عنایا تھی۔ سر، آج بھوک ہڑتال ہے کیا؟ شہری نے پیٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے حمزہ کو مخاطب کیا۔ یہ شہری ہی تھا جو حمزہ کے ساتھ اس طرح بات کر سکتا تھا۔ ارے ہاں، تم لوگوں کو بھوک لگی ہوگی، ایک منٹ۔ حمزہ نے فون صوفے پر رکھا اور کچن کی طرف بڑھا۔ بی اماں، کیا بنا ہے؟ کچن میں داخل ہوتے ہوئے حمزہ نے کہا۔ سامنے حیا اور سمایا کھڑے تھے۔ ارے ہاں، بی اماں تو نہیں ہے۔ حمزہ نے ماتھے پر انگلی پھیری، دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں جینز کی جیب میں تھیں۔ سمایا حمزہ کو وہاں دیکھ کر نکل آئی تھی۔ تم ٹھیک ہو اب؟ حمزہ نے کاؤنٹر سے ٹیک لگاتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ حیا نے اثبات میں سر ہلایا۔ چلو، دیٹس گریٹ۔ حمزہ نے ٹیک لگائے ہوئے ہی دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر جمائے۔ میں کیا کہہ رہا تھا سر؟ شہری نے کچن میں قدم رکھا۔ اوہ سوری، میں نے آپ لوگوں کی پرائیویسی ڈسٹرب کر دی۔ وہ مڑا، وہ اب ڈرامہ کر رہا تھا۔ رک جاؤ ڈرامے باز۔ حمزہ بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ شہری، میرا خیال ہے اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ حمزہ نے شہری کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ شہری آ کر حمزہ کے گلے لگ گیا۔ حمزہ نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ سیدھا کھڑا ہو۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ شہری کے ساتھ یہ حمزہ کا مختلف روپ تھا۔ کچھ کھانا کھلانے کا پروگرام بنائیں سر۔ شہری نے حمزہ کو اس کے کچن میں آنے کا مقصد بتایا۔ بی اماں تو نہیں ہے تو باہر سے ہی منگوا لو، حمزہ نے مشورہ دیا۔ یہ بھی صحیح ہے۔ شہری فون پر نمبر ملاتا باہر نکل گیا تھا۔ ویسے بھابھی، آپ بھی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے نا۔ شہری کچھ سوچ کر واپس آیا۔ حیا حمزہ کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ کھانا آرڈر کر دیا گیا تھا۔ سامنے 3 سیٹر صوفے پر سمایا کے ساتھ حیا بیٹھ گئی اور وہیں کارپٹ پر شہری بیٹھ گیا تھا۔ بھابھی، آپ کو ڈانس آتا ہے؟ شیروان نے سیدھے ہوتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ ہاں، حیا سٹ پٹائی۔ ہاں، وہ ہمارا ایک دوست ہے، اس کا ٹھمکا سیٹ کروانا ہے، کمائی کرنے میں بڑی دقت ہے بیچارے کو۔ شیروان نے شہری کو چھیڑا۔ بچے، تمغے یوں ہی نہیں ملتے۔ شہری نے اپنے سینے پر فخری انداز میں ہاتھ مارا۔ ہاں، خسرا بننا پڑتا ہے، شیروان نے اسی جوش سے کہا۔ تو نہیں سمجھے گا۔ شہری نے اس کی ٹانگ پر ہاتھ مارا۔ حمزہ فون کان پر لگاتا باہر نکل گیا تھا۔ بس کر دو اب تم لوگ بھی، تھکتے نہیں ہو جانو مانو کر کے۔ شہری نے زیان کے ہاتھ سے فون کھینچا۔ جب سے یہ لوگ بیسمنٹ سے واپس آئے، عنایا اور زیان اپنا فون لے کر بیٹھے تھے۔ میرا فون واپس کر۔ زیان اٹھا۔ یہ کیا لکھا ہے؟ استغفر اللہ۔ شہری نے زیان کے فون سے میسج پڑھا۔ شہری، میرا فون دے۔ زیان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب وہ شہری کے پاس پہنچا تو اس نے زیان کا فون شیروان کی طرف اچھالا۔ زیان شیروان کی طرف مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ شیروان تک پہنچتا، فون دوبارہ شہری کے ہاتھ میں تھا۔ سمایا اور حیا ان کو پورے لاؤنج میں گھومتا دیکھ رہی تھی۔ یار نہیں کرو، فون دو میرا۔ زیان تڑپ رہا تھا۔ بھابھی، غور فرمائیں۔ شہری حیا کے پاس جا کر نیچے کارپٹ پر بیٹھ گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ شہری نے اسکرین پر دیکھ کر سر پکڑ لیا۔ کیا لکھا ہے؟ اونچا پڑھنا۔ شیروان شہری کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا تو لکھا ہے۔ شہری نے الفاظ کو کھینچ کر ادا کیا۔ سب توجہ سے سن رہے تھے۔ تجھے قسم ہے شہری، اگر تو نے میرے میسیجز پڑھے۔ زیان چلایا۔ ہا ہا ہا۔ شہری مصنوعی ہنسی ہنسا۔ سنو سنو، سب سنو۔ عنایا، تم بھی سنو۔ شہری نے جان بوجھ کر عنایا کو بلایا، جو دل ہی دل میں اس آفت سے بچ جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ لکھا ہے؟ شہری نے سسپینس بڑھایا۔ بتانا کیا لکھا ہے؟ شیروان نے جھنجھلا کر کہا۔ بچوں کے پڑھنے کا نہیں ہے، بھاگ یہاں سے۔ شہری نے شیروان کو ذلیل کیا تھا۔ کمینہ ہے تو۔ شیروان، جو ابھی تک اسے زیان سے بچا رہا تھا، وہاں سے اٹھ گیا۔ شہری زیان کی پہنچ میں تھا۔ وہ فرش پر گتم گتا تھے جب حمزہ اندر آیا۔ دونوں جہاں تھے وہیں رک گئے تھے۔ رات کے 10 بجے تھے۔ سب لوگ کھانا کھا چکے تھے۔
سمایا، عنایا، شیروان اور زیان گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ شہری یہیں رکا تھا۔ حیا کافی دیر پہلے اوپر کمرے میں چلی گئی تھی۔ حمزہ اسٹڈی روم میں تھا۔ 12:30 کے قریب حمزہ کمرے میں گیا۔ حیا صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ سامنے حمزہ کی تصویر کے نیچے اور بہت سی تصاویر نائلون کی تار میں ڈال کر لٹکائی ہوئی تھیں اور ان پر LED لائٹس کو لپیٹا گیا تھا جو مختلف رنگوں میں جل اور بجھ رہی تھیں۔ یہ پرسکون تھا۔ حمزہ کو اچھا لگا تھا۔ Have you done this؟ حمزہ نے صوفے پر بیٹھی حیا سے پوچھا۔ میں بور ہو رہی تھی تو حیا نے بات ادھوری چھوڑی۔ It's nice۔ حمزہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ حمزہ نے بلیزر اتار کر بیڈ پر رکھا۔ یہ تصویریں؟ وہ رکا۔ وہ 5-6 مختلف تصویریں تھیں۔ حمزہ نے ایک ہاتھ ماتھے پر رکھتے گہرا سانس لیا۔ How dare you؟ وہ چلایا تھا۔ حیا اس کی اچانک چلانے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ How dare you display these pictures here؟ وہ دوبارہ چلایا۔ میں حیا ایسے ری ایکشن کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ حیا کی طرف بڑھا۔ حیا پیچھے ہونا چاہتی تھی لیکن پیچھے صوفہ تھا۔ حمزہ نے اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کے بیچ دبایا۔ کیا سوچ کر یہ تصویریں یہاں لگائی ہیں تم نے؟ تم دکھانا چاہتی ہو کہ میں ظالم ہوں، قاتل ہوں؟ تم مجھے بتانا چاہتی ہو کہ میں نے ان کو مارا؟ وہ چیخ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ حیا خود کو چھڑوانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ حمزہ نے حیا کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ صوفے کے سامنے میز پر رکھا گلدان حمزہ نے ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا تھا۔ رات کے سناٹے میں آواز گونجی تھی۔ شہری سونے کی کوشش کر رہا تھا جب وہ آواز سن کر اوپر آیا۔ شہری نے لائٹس آن کر دی تھی۔ سامنے کا منظر اس کے لیے شاکنگ تھا۔ حمزہ کا یہ روپ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حیا کا بازو حمزہ کی گرفت میں تھا۔ آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ میری زندگی جہنم ہو گئی ہے۔ روز روز ایک ہی چیز، روز یہی تماشا۔ وہ چیخے جا رہا تھا۔ حیا اس کے ہاتھوں میں مچل رہی تھی۔ حمزہ سر، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ شہری نے اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کھینچنا چاہا۔ پاگل ہو گیا ہوں میں۔ حمزہ نے شہری کو پیچھے دھکیلا۔ اب وہ دیوار پر لگی تصویروں کو کھینچ رہا تھا۔ شہری ہونکوں کی طرح حمزہ کو کمرے میں ادھر سے ادھر جاتے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ ایسا نہیں تھا۔ دوبارہ اس کمرے میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ حمزہ نے حیا کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف دھکا دیا۔ سر، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ شہری چلایا تھا۔ تم بھی جاؤ، سب جاؤ۔ I don't want anyone۔ حمزہ کی آواز بلند تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہر چیز اب فرش پر پڑی تھی۔ میری بات تو سنو۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے اسے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں سننی تمہاری کوئی بات۔ وہ خفا تھی۔ یار میں مصروف تھا۔ وہ واقعی مصروف تھا۔ ہاں تو رہو مصروف۔ وہ اسے پیچھے چھوڑ کر آگے چلی گئی تھی۔ اتنا ہینڈسم لڑکا تمہارے پیچھے پیچھے یوں مال میں پھرے، تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے پیچھے سے ہی آواز لگائی۔ اسے یوں لوگوں میں رانیہ کے پیچھے جانا عجیب لگ رہا تھا۔ سب ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تو کس نے کہا ہے اتنے ہینڈسم لڑکے سے کہ وہ میرے پیچھے آئے؟ اس نے مڑے بغیر کہا۔ وہ کاسمیٹک کی دکان میں داخل ہو گئی۔ میں کل چلا جاؤں گا۔ اس نے رانیہ کو منانے کی آخری کوشش کی تھی۔ وہ واپس آئی۔ اس نے سن لیا تھا۔ خفگی بڑھ گئی تھی۔ اگر تمہیں جانا ہی تھا تو تم آئے کیوں تھے؟ وہ اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہاری یاد آ رہی تھی۔ وہ اسے اب بھی منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جھوٹ۔ اگر یاد آ رہی ہوتی تو تم میرے میسیجز کا جواب دیتے، میری کالز پک کرتے، یوں جا کر مجھے بھول نہیں جاتے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ یار نیٹ ورک نہیں تھا اس ایریا میں۔ جب آیا تو میں نے تمہیں کال کی اور آتے ہی تم سے ملنے آیا۔ وہ صفائی دے رہا تھا۔ آپ کا احسان۔ وہ بے نیازی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ یار تم سمجھتی نہیں ہو، کام ایسا ہے کہ کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا۔ وہ اس کے پیچھے باہر آ گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ کرو کام، وہی ڈیوٹی نبھاؤ۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ایک ڈیوٹی کر آیا ہوں، اب دوسری ڈیوٹی کرنے آیا ہوں، لیکن یہ باس خڑوس ہی بہت ہے۔ حمزہ نے سامنے گاڑی کو دیکھتے کہا۔ مجھے پارٹ ٹائم نہیں، فل ٹائم بندہ چاہیے مسٹر حمزہ۔ رانیہ نے بھی اترا کر کہا۔ تو کسٹمائز کروا لو۔ وہ اب اسے چھیڑ رہا تھا۔ تم بیٹھے رہو، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ نکلنے لگی تھی جب حمزہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اچھا رکو تو، 4 دن سے میں تمہیں میسج کر رہی ہوں، بغیر بتائے بغیر ملے چلے جاتے ہو۔ پھر میسج کرو تو تم کوئی جواب نہیں دیتے، کال کرو تو تمہارا نمبر بند آتا ہے۔ جا کر کبھی پوچھا نہیں کیسی ہو، کیا کر رہی ہو، ٹھیک ہو؟ یوں ہی ایک دن میں مر جاؤں گی
اور تمہیں وہاں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ میرے خدایا، حمزہ نے سر پکڑ لیا۔ آ تو گیا ہوں، اب جان لوگی کیا؟ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اچھا ادھر دیکھو، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنے آنسو ضائع کر رہی ہو؟ اس نے رانیہ کا منہ اپنی طرف پھیرا۔ حمزہ، 2 سال ہونے کو ہیں ہماری انگیجمنٹ کو، اب مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، یہاں میری جان اٹکی رہتی ہے، ہر وقت عجیب سا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں واقعی خوف تھا۔ کیسا ڈر؟ وہ فکر مند ہوا۔ مجھے طرح طرح کے خواب آتے ہیں، ڈر لگتا ہے میں تمہیں کھو دوں گی۔ اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا تھا۔ اوئے پاگل، حمزہ نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلایا۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو، مجھے اب تمہاری ضرورت ہے۔ وہ ضد کر رہی تھی۔ رانیہ، تم ایک ہو، اس ملک میں کروڑوں ہیں جن کو میری ضرورت ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ ان کروڑوں کو بچاتے اگر تم نے مجھے کھو دیا تو؟ حمزہ کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھامے رانیہ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ رانیہ، اب اس کا چہرہ حمزہ کے ہاتھوں میں تھا۔ میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوں۔ جب میں اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں تو وہ میرے ساتھ بھلا کیسے یوں کر سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایمان کی چمک تھی۔ اب تم پریشان ہونا چھوڑ دو۔ ابھی تو کل میں جا رہا ہوں، لیکن جب اگلے ہفتے میں آؤں گا تو ہم نکاح کر کے رخصتی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ اب اس کے بال ماتھے سے پیچھے کر رہا تھا۔ پکا؟ اسے حمزہ کی بات پر یقین نہیں تھا۔ تمہاری قسم۔ حمزہ نے بھی روایتی طریق پر محبوب کی قسم اٹھائی تھی۔ میری قسم کا مطلب کہ اگر تم نہیں آئے تو میں مر جاؤں گی۔ رانیہ نے اپنا سر حمزہ کے بازو پر ٹکا دیا۔ تم بلا ہو، تم مجھ سے چمٹ گئی ہو، اب ساری زندگی میرا پیچھا نہیں چھوڑو گی۔ حمزہ ماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رانیہ نے اس کے بازو پر چٹکی بھری۔ دیکھا، کاٹتی بھی ہو۔ وہ اپنا بازو سہلا رہا تھا۔ جی نہیں، رانیہ نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر دی تھی۔ میں شہزادی ہوں جو جلد از جلد اپنے شہزادے کے دیس چلے جانا چاہتی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی دیو آئے اور مجھے پتھر کا کر دے۔ ظالم، بس کر۔ حمزہ ہنسا۔ اور یہ اپنی بھانجی کی تارزن والی کہانیاں اب پڑھنا بند کر دو، بڑی ہو گئی ہو۔ اس نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ تمہاری طرح جنگوں کی کہانیاں نہیں پڑھ سکتی۔ وہ اب بھی اسے تانا دے رہی تھی۔ اچھا نا، بس کرو۔ اب کیا پلان ہے؟ رانیہ اب اپنا چہرہ اس کے بازو میں چھپا رہی تھی۔ ابھی تو میں ایک خوبصورت لڑکی کو ڈیٹ پر لے کر جا رہا ہوں۔ حمزہ نے آنکھیں گھمائی۔ اور وہ خوبصورت لڑکی میں ہوں، رانیہ کھلکھلائی۔ ارے یو آر اسمارٹ۔ حمزہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ کہتے ہیں زندگی حادثہ ہے، پر یہ کیسا حادثہ تھا؟ اس کا تو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن، اور بھائی بھی اپنی اپنی زندگی میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مگن تھے۔ رہ سہ کر باپ ہی تو تھا جو اس کا کل سرمایہ تھا، وہ بھی اب اسے چھوڑ گیا تھا۔ بابا، آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ نیچے کمرے میں لائٹس آف کیے تکیے میں منہ دبائے وہ رو رہی تھی۔ کیسی زندگی ہے یہ جہاں میرا کوئی نہیں ہے؟ زبردستی کی شادی جس میں عزت و احترام بھی نہیں ہے۔ یہ شکوہ تھا کس سے؟ پتہ نہیں، شاید اللہ سے۔ انسان ٹوٹتا ہے تو اسی کی طرف بھاگتا ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا، تمہارے بابا کا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہاتھ رکھنے والے کے لہجے میں اطمینان تھا۔ بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ لوگ ظالم ہیں بابا، آپ کی گڑیا کو کھا جائیں گے۔ اب آپ مجھے چھوڑ کر کہیں مت جائیے گا۔ میں کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ خاموش آنسو اب چیخوں میں بدل رہے تھے۔ بیٹی، تمہارا اللہ مالک ہے، آنے والا جا چکا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ بھابی آر یو فائن؟ شہری اسے آواز دے رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ گئی تھی۔ وہ سچ میں رو رہی تھی۔ چہرے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ دل تیز گام کی طرح دوڑ رہا تھا۔ یہ خواب تھا؟ نہیں، وہ تو جاگ رہی تھی۔ تو کیا واقعی بابا یہاں آئے تھے؟ وہ دماغ پر زور دے رہی تھی۔ بیٹی، تیرا اللہ مالک ہے۔ آخری الفاظ حیا نے زیر لب دہرائے۔ شہری نے اسے پانی کا گلاس تھمایا۔ اس نے 2 گھونٹ بھر کر گلاس واپس کر دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شہری نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ شہری دوبارہ لاؤنج میں آ گیا تھا۔
وہ اب تک سویا نہیں تھا۔ وہ حمزہ کو پچھلے 3 سال سے جانتا تھا۔ اس نے حمزہ کو قریب سے جانا تھا، دن رات اس کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ جانتا تھا حمزہ ایکسپریسو نہیں ہے، لیکن جس طرح سے وہ پورے اسکواڈ کا خیال رکھتا تھا وہ بھی کسی سے چھپا نہیں تھا۔ عنایہ کو بزنس سیٹ کرنے میں حمزہ نے ہی مدد کی تھی، اور شہری جس کی کوئی پہچان نہیں تھی، حمزہ اسے گھر لے کر آیا تھا۔ یہ گھر ہی اس کی پہچان بنا تھا۔ سمایا کو بھی ترکی جانے پر حمزہ نے ہی فورس کیا تھا۔ پھر یہ کون سا روپ تھا حمزہ کا؟ شہری کو وہ اجنبی لگا تھا۔ شہری نے اسے کبھی چیختے چلاتے نہیں سنا تھا۔ اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا، وہ ہر کام تحمل سے کرتا تھا۔ شہری کا دماغ ماضی کے جھروکوں میں کھویا ہوا تھا۔ کوئی ایسا وقت جب حمزہ نے یوں بیہیو کیا ہو؟ اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ شہری، حمزہ سر کو کوئی پریشانی ہے؟ شہری کا دماغ 6 ماہ قبل کہیں رک گیا تھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ سمایا اپنی گریجویشن کی ٹریٹ دے رہی تھی۔ نہیں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے پزا کا سلائس اٹھاتے سمایا کو دیکھا۔ کبھی کبھی وہ عجیب طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ وہ شہری سے بات کرتے ڈر رہی تھی۔ شہری حمزہ کو لے کر بہت ایموشنل تھا۔ شہری یار، وہ کنفیوز تھی۔ تم پہلے میرے کھانے کو گھورنا بند کرو، 2 دن سے پیٹ میں جگہ بنا رہا ہوں اس ٹریٹ کے لیے۔ وہ اب بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ شہری، مجھے لگتا ہے حمزہ سر کو کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ سیٹنگز لینی چاہیے، وہ کہہ گئی تھی۔ شہری کا ہاتھ رک گیا تھا۔ واٹ؟ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ شہری تقریباً چیخا تھا۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے زویان، شیروان اور عنایہ نے مڑ کر ان کو دیکھا۔ سمایا خاموش رہی۔ سب دوبارہ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ پزے کا آدھا کھایا سلائس اس نے پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ شہری، میری بات سمجھو۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد سمایا دوبارہ بولی۔ کیا سمجھوں؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ حمزہ سر کو کوئی دماغی مسئلہ ہے، وہ پاگل ہیں؟ شہری نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے۔ ان کو ضرورت ہے ان سیٹنگز کی، آئی کین ایکسپلین۔ سمایا نے وضاحت کرنی چاہی۔ فی الحال مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے۔ جب تمہارا اپنا دماغ سیٹ ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ سمایا کو ایسا کیوں لگا تھا؟ شہری کا دماغ ماضی سے نکل کر دوبارہ حال میں آ گیا تھا۔ کوئی جواب نہیں بن پایا۔ اسے سمایا کی پوری بات سنی ہوتی تو ہی وہ کوئی فیصلہ کر پاتا۔ سمایا نے تو اس کے بعد بھی کئی بار اس سلسلے میں اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شہری بگڑ گیا تھا۔ وہ بندہ جس نے تمہارے اور عنایہ کے لیے اتنا کچھ کیا، تمہیں وہ پاگل لگتا ہے؟ شہری، میری بات تو سن لو، پھر تم خود فیصلہ کر لینا۔ مجھے تمہاری یہ فضولیات بالکل نہیں سننی۔ سائیکالوجی کی 2 کتابیں کیا پڑھ لیں، تمہیں ہم سب پاگل لگنے لگے ہیں؟ اس کی آواز اب بلند تھی۔ ان کو پاگل ثابت کر کے تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ حمزہ سر کو کوئی دماغی مسئلہ ہے تو جا کر پہلے اپنا علاج کرواؤ۔ شہری آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ حمزہ کو لے کر دونوں دوستوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اور پھر اس نے کبھی سمایا سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ سمایا 2 دن بعد 6 ماہ کے لیے ترکی چلی گئی تھی۔ اس بیچ اس نے کافی بار شہری سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے اسے بلا ہی بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کی آواز پر وہ چونکا۔ پاس ہی مسجد میں اذان ہو رہی تھی۔ آواز بلند تھی۔ سمایا، کین وی ٹاک؟ شہری نے اسے ٹیکسٹ میسج چھوڑا تھا۔